دیا وائس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ 15 سال کے دیور نے اپنی بھابھی کے ساتھ حلالہ کیا۔ میرے بھائی نے غصے میں اچانک بھابھی کو طلاق دے دی تھی۔ پھر پریشانی میں بھائی اور بھابھی میرے پاس آئے، بہت پریشان لگ رہے تھے۔ میں نے بہت مشکل سے حلالے کے لیے حامی بھر لی، لیکن رات کو جب بھابھی کے قریب جانے لگا تو بھابھی کہتی، میرا نام کامران تھا اور میرا بھائی وسیم تھا۔ بھائی میرے گھر کا کفیل تھا اور بابا اس دنیا میں نہیں تھے۔ بابا کے جانے کے بعد گھر میں خاموشی سی چھا گئی تھی اور سب کچھ وسیم نے سنبھالا۔ وسیم نے مجھے پڑھایا لکھایا اور میری ہر ضرورت کا خیال رکھا۔ وہ میری زندگی کا سب سے بڑا سہارا تھا۔ جب ماں بیمار رہتی تو گھر کے کام رک جاتے اور ہر چھوٹی بڑی ذمہ داری بھائی نے ہی سنبھالی۔ کبھی کبھار ماں کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی تو بھائی رات بھر جاگ کر ماں کے پاس بیٹھتا اور میرے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتا۔ گھر کے ماحول میں بھائی کی موجودگی سب کچھ آسان بنا دیتی تھی۔ میں 6 سال کا تھا جب بابا دنیا سے چلے گئے تھے اور تب سے وسیم نے ہر مشکل میں مجھے سہارا دیا۔ وہ صرف بھائی نہیں بلکہ میرے لیے بابا کی جگہ بھی تھا۔ میں ماں سے باتیں کرتا تو کبھی کبھار ڈانٹ پڑ جاتی تھی اور بھائی سے تھوڑا ڈر بھی لگتا تھا کیونکہ وہ میرے لیے سب کچھ تھا۔ وقت گزرتا گیا، میں نے میٹرک مکمل کر لیا تھا اور کالج میں داخلہ لینا تھا۔ بھائی نے ابھی تک میرے لیے داخلہ نہیں لیا تھا کیونکہ گھر کے حالات اور ماں کی بیماری نے سب کچھ سست کر دیا تھا۔ اسی دوران ماں نے کہا کہ اب بڑے بھائی کی شادی کر دیتے ہیں تاکہ گھر میں کوئی عورت آ جائے اور گھر کے کام بھی ہو جائیں۔ ماں کی بات سن کر میں خوش ہوا کیونکہ گھر میں تھوڑی رونق آ جاتی اور ساتھ ہی بھائی بھی خوش رہتا۔ وسیم کو ایک لڑکی پسند تھی جس کا نام مدیحہ تھا۔ مدیحہ بہت خوبصورت تھی اور جب بھائی نے مجھے بتایا کہ اسے یہ لڑکی پسند ہے، میں نے فوراً کہا کہ میری ہونے والی بھابھی تو بہت خوبصورت ہے۔ دل میں خوشی سی ہوئی کہ گھر میں کوئی ایسا آئے گا جس سے میں دل کی باتیں کر سکوں، کیونکہ ماں سے بات کرتے ہوئے میں اکثر ڈر جاتا اور بھائی کے سامنے بھی کچھ بات نہیں کر پاتا۔ بھابھی کو دیکھنے کے لیے میں اور ماں گئے کیونکہ اور کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ جب ہم نے مدیحہ کو پہلی بار دیکھا تو وہ واقعی بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ ہم دونوں کو وہ پسند آ گئی اور ماں نے کہا کہ بس اب رشتہ لے جاتے ہیں تاکہ شادی ہو سکے۔ بھائی بھی خوشی خوشی تیار ہو گیا اور رشتہ قبول کر لیا۔ اس کے بعد شادی کی تاریخ طے ہو گئی اور گھر میں شادی کی تیاریوں کا ماحول بن گیا۔ شادی کے دن گھر میں بہت رونق تھی۔ بھائی خوش تھا، ماں خوش تھی اور میں بھی خوش تھا۔ گھر کے ہر کمرے میں صفائی کی گئی تھی اور ہر طرف پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ مدیحہ نے بھی سب کا دل جیت لیا اور سب لوگ اس کی خوبصورتی کی تعریف کر رہے تھے۔ پہلی بار میں نے محسوس کیا کہ گھر میں کوئی ایسا بھی ہے جس سے میں بغیر ڈر کے بات کر سکوں۔ شادی کے بعد بھابھی گھر میں آ چکی تھی اور ان کے آنے سے میں بڑا خوش تھا۔ وہ بڑی خوبصورت تھیں، دبلی پتلی تھیں اور بھائی سے بھی عمر میں چھوٹی لگتی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ بھائی سے 5 سال چھوٹی ہیں، یعنی وہ میری عمر کی ہی تھیں، آس پاس ہی تھیں۔ مجھ سے بھی تھوڑی بڑی ہوں گی لیکن زیادہ نہیں، اس لیے میری ان کے ساتھ خوب دوستی ہو گئی۔ جب وہ کچن میں کھڑے ہو کر پہلی دفعہ کھیر بنا رہی تھیں تو میں تو پاس سے ہل نہیں رہا تھا، باتیں بھی کر رہا تھا، ساتھ ان کو سامان بھی لا کر دے رہا تھا۔ میں نے ان کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ میں اب کالج میں داخل ہو گیا ہوں، میرے دوست ہیں، میں پڑھائی کرتا ہوں، مجھے اس چیز کا شوق ہے، مجھے یہ پسند ہے، مجھے وہ پسند ہے۔ باتوں باتوں میں کھیر بھی بن گئی اور اتنی مزے کی کھیر بنی تھی کہ میں تو دیوانہ ہو گیا۔ اس کے بعد میں تو بھابھی سے ہی کہتا وہی میرے لیے پراٹھا بنائے۔ وہ بلوں والا پراٹھا بہت اچھا بناتی تھی۔ کبھی میں کہتا میرے لیے کھانا بھی اچھا سا بنا دیں۔ ان کے آنے سے تو میں بھائی سے بھی زیادہ خوش تھا، لیکن بھائی بھی کچھ کم خوش نہیں تھے۔ بھائی کو بھی میں نے پہلی دفعہ بہت خوش اور ہنستے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ بھابھی کے ساتھ باہر بھی جاتے تھے، گھر میں بھی آج کل جلدی آ جاتے تھے۔ پہلے تو رات کو گھر ہی نہیں آتے تھے، 2-2:30 بجے واپس آتے تھے، دوستوں کے پاس بیٹھ جاتے تھے، لیکن اب پتہ تھا کہ بیوی ہے گھر میں اور وہ بھی اتنی زیادہ خوبصورت، تو 8 بجے ہی گھر میں آ جاتے تھے۔ پھر بھابھی کے ساتھ کبھی باہر چلے جاتے تو کبھی گھر میں ہی ہوتے تھے۔ بھابھی اور میں کبھی کبھی باہر لاؤنج میں بیٹھ کر خوفناک فلمیں دیکھا کرتے تھے۔ بھائی کو خوفناک فلمیں دیکھنے کا کوئی شوق نہیں تھا، لیکن مجھے اور بھابھی کو اتفاق سے زیادہ ہی شوق تھا۔ میں چن چن کے خوفناک فلمیں لاتا اور میں اور بھابھی بیٹھ کر دیکھتے اور ساتھ بہت سی قسم کی چیزیں بھی کھاتے پیتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ہم نے خوفناک فلم دیکھی تو ہمیں کچھ مزہ نہیں آیا کیونکہ ہر خوفناک فلم اچھی نہیں ہوتی۔ انہوں نے پوری فلم میں صرف سسپینس دکھایا، آخر میں بھی چڑیل کی شکل صحیح طرح نہیں دکھائی اور فلم ختم ہو گئی۔ میری بھابھی نے کہا کہ کامران بالکل مزہ نہیں آیا، ٹائم بھی ضائع ہوا، کھانے پینے کی چیزیں بھی ختم ہو گئی ہیں اور تمہارے بھائی نے بھی دیر سے آنا ہے، میں تو بور ہو جاؤں گی۔ میں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں نے پیزا آرڈر کر دیا اور ایک اور فلم لگا لی۔ میں نے کہا کہ یہ فلم دیکھتے ہیں، یہ بہت اچھی ہے۔ بھابھی نے کہا کہ یہ تو دیر سے ختم ہوگی، اتنے میں تمہارے بھائی آ جائیں گے۔
تو وہ کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، بھائی کو کہیں گے تھوڑی دیر آپ منہ ہاتھ دھو لیں، اتنے میں فلم ختم ہو جائے گی، 1.5 گھنٹے کی تو فلم ہے۔ وہ بھی مان گئی۔ میں نے پیزا بھی آرڈر کر دیا۔ ہم بیٹھ کے پیزا کھا رہے تھے اور فلم دیکھ رہے تھے۔ بہت ہی زیادہ مزہ آ رہا تھا، لیکن پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ہم لوگ سو گئے، اور جب بھائی گھر آئے تو انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ صوفے پر میں بیٹھا تھا اور بھابھی کا سر میرے کندھے پر، اور ہم دونوں سو رہے تھے۔ بھابھی بھی فل نیند میں تھی۔ بھائی نے بھابھی کو جگایا اور کہا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ میں بھی جاگ گیا، لیکن میں نے آنکھ نہیں کھولی کیونکہ میں بھائی سے ڈر گیا۔ بھابھی کہنے لگی، او ہو، ہم تو فلم دیکھ رہے تھے، پتہ ہی نہیں چلا کب سو گئی۔ کہنے لگے کہ چلو اٹھو کمرے میں چلو۔ وہ ان کو کمرے میں لے گئے۔ مجھے ایسا لگا کہ غصے سے گئے ہیں، تو میں ان کے کمرے کے باہر کھڑا ہو گیا باتیں سننے کے لیے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہے، دیکھو تم ایسے اس کے کندھے پر سر رکھ کے سو رہی تھی، بھائی نہیں ہے، وہ تمہارا دیور ہے۔ وہ کہنے لگی، مجھے پتا ہے، بس نیند آ گئی تھی، ٹائم زیادہ ہو گیا تھا، ہم نے پیزا کھایا تھا، کھانا کھانے کے بعد ویسے ہی نیند آ جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلا ہم دونوں کب سو گئے۔ میرے بھائی نے بھابھی سے کہا کہ دوبارہ اس طرح کی حرکت نہیں ہونی چاہیے، ذرا احتیاط کیا کرو، لیکن مجھے بھائی کی یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ احتیاط سے کیا مطلب ہوتا ہے۔ صبح میں نے یہی بات اپنے ایک دوست کو بتا دی، جو میرا دوست بھی تھا اور میرا کزن بھی تھا، اور ہم دونوں ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے، ایک ہی کلاس بھی تھی۔ اس نے کہا کہ بالکل صحیح کہا، ہمارے بھائی نے، دیکھو عجیب لگتا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا عجیب لگتا ہے؟ بھابھی ہے میری، گھر میں رہتی ہے، ہم لوگ فیملی ممبرز ہیں۔ اس نے کہا کہ تمہاری عمر ضرور کم ہے، لیکن تم دیور ہو، دیور بھابھی کا رشتہ آگ اور پانی کا رشتہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ آگ اور پانی کا رشتہ، یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس نے مجھے کہا کہ میں تجھے ایک فلم بھیجوں گا، تو اس کا لنک کھول کے دیکھ لینا، تجھے پتہ چل جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے رات کو مجھے ایک چھوٹی سی فلم بھیجی جو شارٹ فلم تھی، جس پہ لکھا تھا دیور بھابھی کا پیار۔ اور جب میں نے وہ فلم دیکھی تو مجھے بڑا عجیب لگا۔ اس کی کہانی یہ تھی کہ اس میں جو شوہر ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، لڑکی سے محبت نہیں کرتا، بوڑھا ہوتا ہے، تو وہ جوان دیور کے ساتھ چکر چلا لیتی ہے، اور آخر پہ شوہر کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن وہ آخر پہ دیور کے ساتھ ہی جاتی۔ مجھے بڑا عجیب لگا، میں نے تو اس سے پہلے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ دیور بھابھی کا رشتہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ پھر میں نے گوگل پر سرچ کرنا شروع کیا، اس پہ لکھا تھا کہ ہاں، دیور بھابھی کا رشتہ ہے، ممنوع ہے، اور اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، بلکہ پردہ بھی کرنا چاہیے، اگر کوئی عورت کرتی ہے تو اچھی بات ہے۔ اور یہ بھی لکھا تھا کہ اگر شوہر اس دنیا سے چلا جائے تو دیور کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ مجھے پتا تو سارا کچھ چل گیا، لیکن میں زیادہ سنجیدہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ مجھے پتا تھا، لیکن پتا نہیں بھائی نے کیوں بھابھی کو ڈانٹ دیا، کیونکہ اس کے بعد سے بھابھی میرے ساتھ فلم دیکھنے کے لیے بیٹھ ہی نہیں رہی تھیں۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ میرا موڈ نہیں ہے، مجھے کام ہے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ لگتا ہے بھائی نے ان کو منع کر دیا تھا، اور میرا اکلوتا دکھ یہی تھا کہ کوئی ملا تھا مجھے ساتھ بیٹھ کے خوفناک فلمیں دیکھنے کے لیے، اور بھابھی اب میرے ساتھ نہیں بیٹھ رہی کیونکہ بھائی نے ان کو منع کر دیا ہے۔ اچھا بھلا مزہ آ رہا تھا، اچھی بھلی رونق لگ رہی تھی۔ ماں تو میرے ساتھ بیٹھ کے دیکھ نہیں سکتی تھی، اور اکیلے خوفناک فلم دیکھنا بھی کوئی اتنی آسان بات نہیں ہوتی، بندہ ڈر جاتا ہے، لیکن کسی کے ساتھ دیکھو تو مزہ آتا ہے۔ خیر، میں نے کہا چلو اب کیا کر سکتے ہیں۔ شادی کے شروع میں بھائی اور بھابھی بہت خوش تھے، گھر میں خوشی کی فضا تھی، اور ہر طرف کہکہے اور ہنسی سنائی دیتی تھی۔ بھائی وسیم بھابھی کے لیے بہت محبت محسوس کرتا تھا، اور بھابھی بھی بھائی کی باتیں سن کر خوش ہوتی تھیں۔ میں اکثر ان کے قریب بیٹھ کر یہ سب دیکھتا اور دل ہی دل میں خوش ہوتا کہ گھر میں محبت اور خواندازاری کی فضا قائم ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ چیزیں بدلنے لگی۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، بھائی میں ایک شکی مزاج پیدا ہونا شروع ہوا۔ یہ سب بھابھی کی خوبصورتی کی وجہ سے تھا، وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، اور ہر کسی کی توجہ اس کی طرف جاتی تھی۔ بھائی نے محسوس کیا کہ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اور شاید اس کو حسد بھی ہونے لگا۔ پہلی بار مجھے ایسا لگنے لگا کہ بھائی کے چہرے پر وہی سختی اور اضطراب ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک دن صبح کی بات ہے کہ دودھ والا دودھ دینے آیا۔ میں ابھی نیند سے جاگا تھا کہ گھر میں کچھ شور ہو رہا تھا۔ میں نے سنا کہ بھائی اور بھابھی کے درمیان زور و شور سے بات ہو رہی ہے۔ میں فوراً اٹھا اور دیکھا کہ بھائی بھابھی سے کچھ کہہ رہا تھا، اور بھابھی اسے سمجھا رہی تھی۔ بھائی نے بھابھی سے کہا کہ تم دودھ لینے کے لیے کیوں گئی ہو، وہ بھی بغیر سر پہ دوپٹہ کیے؟ بھابھی کہہ رہی تھی کہ میرے سر پر دوپٹہ تھا، لیکن وہ پھسل گیا تھا کیونکہ میں دودھ کی دیگچی ہاتھ میں پکڑ کر لے جا رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ بھابھی دونوں ہاتھوں سے دیگچی پکڑے ہوئے تھی، اس لیے دوپٹہ صحیح طرح نہیں رہ سکا تھا۔ بھائی اس بات پر بہت غصے میں تھا، وہ واویلا کر رہا تھا، اور بھابھی روتی رہی۔ ماں بھی آئی اور سمجھانے لگی کہ کیا ہوا ہے،
کوئی بات نہیں، لیکن بھائی کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ بھابھی کا موڈ خراب ہو گیا اور وہ دن بھر خاموش رہیں۔ اس کے بعد بھائی نے دودھ والے کو گھر سے ہٹا دیا اور خود ڈبے کا دودھ لانے لگے۔ ماں کو ڈبے کا دودھ پسند نہیں تھا، تو پھر یہ کام میرے اوپر آ گیا۔ مجھے جا کر ڈیری فارم سے ماں کے لیے دودھ لانا پڑتا تھا۔ یہ صرف ایک واقعہ تھا جس کے بعد بھائی کی شکی مزاجی شروع ہوئی۔ اس کے بعد وہ ہر چھوٹی بڑی بات پر بھابھی پر شک کرنے لگا۔ کبھی وہ کہیں جاتے تو بھابھی کو ساتھ نہ لے جاتے اور کبھی بھابھی کو کہتے کہ تم گھر پر بیٹھو۔ کبھی کبھار وہ چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں پھنس جاتے، جیسے کھانے کے وقت یا کسی معمولی بات پر بھائی کا غصہ بھابھی پر نکل آتا۔ ایک دن بھائی نے برقع خرید لیا اور سب کے سامنے کہا کہ آج کے بعد جب بھی تم میرے ساتھ جاؤ گی تو برقع پہننا ہوگا۔ ہمارے خاندان میں برقعے کا کوئی خاص رواج نہیں تھا، لیکن بھائی نے یہ بات سب کے سامنے رکھی کہ یہ ضروری ہے۔ بھابھی نے پہلی بار کچھ نہیں کہا اور چپ ہو گئی۔ بھائی نے کہا کہ ایسے بھی شوہر ہیں جو اپنی بیویوں کو سجا سنوار کے شو پیس میں لے جاتے ہیں، اور میں تمہیں پردہ کروا رہا ہوں تو میں برا نہیں ہوں۔ بھابھی نے کچھ نہیں کہا، بس خاموش رہ گئی۔ بھابھی کو برقع پہننے میں مشکل ہوتی تھی، کبھی گرمی بہت ہوتی تو پسینے سے کپڑا چپک جاتا اور کبھی چلنے پھرنے میں رکاوٹ آتی، پھر بھی وہ چپ رہتی اور برقع پہننے میں نرمی دکھاتی۔ اس کے باوجود بھائی دن بدن شکی مزاج بنتا جا رہا تھا۔ وہ ہر بات پر بھابھی کے رویے کا تجزیہ کرتا اور کبھی کبھار چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑی بنا دیتا۔ میں اکثر یہ سب دیکھ کر حیران ہوتا کہ بھائی اتنا شکی کیوں ہو گیا۔ بھابھی کی ہر حرکت میں وہ کچھ نہ کچھ دیکھنے کی کوشش کرتا۔ کبھی بھابھی کے دوست یا کسی نے سلام کیا تو بھائی کا چہرہ سخت ہو جاتا، کبھی گھر کے کاموں میں دیر ہو جاتی تو بھائی شک کرنے لگتا۔ بھابھی کو سمجھانا مشکل تھا کیونکہ بھائی کی باتیں بہت زور سے کہی جاتی تھیں اور بھابھی خاموش رہ کر معاملہ نپٹانے کی کوشش کرتی۔ شادی کے پہلے مہینے میں ہی یہ سب شروع ہو گیا تھا۔ بھائی کا شکی مزاج اور بھابھی کی خاموشی دونوں کے درمیان ایک تناؤ پیدا کر دیا تھا۔ گھر کی فضا پہلے کی طرح خوشگوار نہیں رہی تھی۔ میں بھی اکثر دل ہی دل میں سوچتا کہ یہ سب کب ختم ہوگا اور کب بھائی معمول پر آئے گا، لیکن کوئی بات سب کے لیے مشکل تھی۔ ماں بھی بار بار بھائی کو سمجھاتی مگر وہ اپنی بات پر قائم رہتا۔ بھابھی خاموش رہتی اور اپنے آپ کو قابو میں رکھتی۔ وقت گزرتا گیا اور یہ معمول بن گیا۔ ہر دن ایک نیا جھگڑا، ہر دن ایک نئی وجہ، اور ہر دن بھابھی کی خاموشی۔ بھائی کی شکی مزاجی میں اضافہ ہوتا گیا اور بھابھی اس کے سامنے برداشت کرتی رہی۔ کبھی کبھار میں خود بھی ڈرتا کہ کسی چھوٹی بات پر کیا ہو جائے گا۔ گھر کی ہر معمولی چیز میں ایک کشیدگی آ گئی تھی۔ دودھ سے لے کر برقع تک ہر کام میں بھائی کی شک بھری نگاہیں بھابھی پر رہتی تھیں۔ میں اکثر سوچتا کہ وہ دن کب آئے گا جب سب کچھ پہلے کی طرح خوشگوار اور پرسکون ہوگا، لیکن فی الحال ہمیں بس اسی ماحول میں جی لینا پڑ رہا تھا۔ بھابھی کی خاموشی اور بھائی کی شکی مزاجی ایک حقیقت بن گئی تھی اور گھر کا ہر فرد اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال رہا تھا۔ اس کے بعد بھائی اور بھابھی کے جھگڑے دن بدن بڑھنے لگے۔ ان کے کمرے سے ہمیشہ جھگڑنے کی آوازیں سنائی دیتی رہتی تھیں۔ کبھی کبھی میں کان کھڑے کر کے سنتا کہ بھائی کس سختی سے بول رہا ہے اور بھابھی کس طرح جواب دینے کی کوشش کر رہی ہیں۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جس لڑکی کو بھائی خود پسند کر کے لایا ہے، اسی کے ساتھ وہ جھگڑا کیوں کرتا ہے۔ شروع میں مجھے اور ماں کو یہی لگتا تھا کہ بھابھی بیچاری معصوم ہے اور بھائی غصے والا ہے۔ بھابھی خاموش رہتی اور بس بھائی کے غصے کو سہتی۔ لیکن وقت کے ساتھ ایک دن میں نے سنا کہ بھابھی بھی فل ٹکا ٹکا کے جواب دے رہی تھی۔ پہلے جو صبر کرتی تھی اب اس کا صبر جواب دے گیا تھا۔ شاید وہ دن تھا جب وہ محسوس کر رہی تھی کہ اب اور برداشت نہیں ہو سکتا۔ اس دن کے بعد دونوں کے درمیان جھگڑے اور شدت اختیار کرنے لگے۔ اتنے میں ماں نے بتایا کہ کچھ رشتہ داروں کی شادی گاؤں میں ہے۔ ماں نے کہا کہ وہ گاؤں جا رہی ہیں اور بھابھی کو سمجھا کر گئی ہیں کہ بیٹا پریشان نہ ہونا، جھگڑے نہیں کرنا۔ ماں نے خاص طور پہ کہا کہ گھر تمہارے حوالے ہے اور تم دونوں میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، اور اس معاملے میں مجھے بھی کچھ نہیں کہنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور ماں گاؤں چلی گئی۔ اب گھر میں صرف ہم تینوں ہی رہ گئے تھے۔ صبح میں کالج جاتا اور دوپہر تک واپس آتا۔ بھائی رات کو آتے اور بھابھی کھانا بنا کر دے دیتی۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں بیٹھ جاتی اور باہر کم ہی آتی۔ میں اکثر سوچتا کہ کس طرح ان کو نارمل کیا جائے، ان کو بلایا جائے، بات کی جائے تاکہ جھگڑا کم ہو۔ میں نے کئی بار کوشش کی، گول گپے لایا جو ان کی پسند تھے، لیکن وہ وہیں پڑے رہ گئے، انہوں نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ میں نے فلم لگائی تاکہ ماحول خوشگوار ہو جائے، لیکن وہ فلم بھی نہیں دیکھی۔ میں یہ دیکھ کر بہت اداس ہو گیا کہ بھابھی آج کل کس طرح غم کی تصویر بن کے رہ گئی ہیں، کوئی بھی چیز ان کو خوشی نہیں دے رہی تھی۔ میں سوچتا رہا کہ جب بھابھی آئی تھیں تو کتنی خوشی سے بھری ہوئی تھیں، زندہ دل تھی، ہر بات پر ہنستی تھی، گھر کی رونق تھی، لیکن بھائی نے جھگڑ جھگڑ کر لگتا ہے ان کا دل ہی مار دیا تھا۔ اب گھر کی فضا خاموش اور دبلی سی رہ گئی تھی۔ میں ہر روز سوچتا کہ کب یہ سب پہلے کی طرح خوشگوار ہو جائے گا،
بھابھی کی خاموشی اور اداسی ہر چیز میں محسوس ہوتی تھی۔ میں اکثر اپنے آپ سے کہتا کہ اگر میں کچھ کر سکوں تو یہ دونوں واپس اپنے پرانے دنوں کی طرح ہنس سکیں، لیکن ابھی کے لیے کچھ بھی مؤثر نہیں لگ رہا تھا۔ 2 4 دن سے گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ نہ بھائی نے زور سے بات کی، نہ بھابھی کی آواز آئی۔ میں سوچتا رہا کہ شکر ہے آج کم از کم کوئی جھگڑا نہیں ہوا، لیکن اندر ہی اندر مجھے اداسی اور بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ لڑائی جھگڑوں کی وجہ کیا ہے اور یہ سب کیسے شروع ہوئے۔ میں بس اپنی معمول کی زندگی میں مصروف تھا، کالج جاتا اور دوپہر تک واپس آتا۔ گھر کا ماحول پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ ایک دن رات کا وقت تھا، میں اپنے کمرے میں بیٹھا کچھ پڑھ رہا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں چونک گیا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جتنی بھی خوفناک فلمیں میں نے دیکھی تھیں ان سب کی یاد آ گئی۔ دل میں سوچا شاید کوئی گھر میں آ گیا ہو یا کوئی خطرہ ہو۔ میں ہلکے سے قدموں سے دروازے کی طرف گیا اور دروازہ کھولا۔ دروازے پر بھائی کھڑا تھا، لیکن وہ بھی کسی جن سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، پسینہ اس کے چہرے پر ٹپک رہا تھا، ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے زور سے کہا، کامران، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، تجھے میری مدد کرنی پڑے گی، نہیں تو وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی، اسے روک لے، اسے روک لے۔ میں تھوڑا گھبرا گیا اور کہا، کون چلا جائے گا؟ اس نے بے چینی سے کہا، بس تو چل۔ میں اس کی طرف بڑھا تو دیکھا کہ بھابھی رو رہی تھی اور سامان پیک کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر غصے اور خوف کے نشانات تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے چیخ کر کہا، میں جا رہی ہوں۔ میں فوراً آگے بڑھا اور اسے پکڑنے کی کوشش کی۔ نہیں بھابھی، آپ نہیں جائیں، یہ آپ کا گھر ہے، آپ ایسے نہیں جا سکتی، امی بھی گھر پر نہیں ہیں، وہ پریشان ہو جائیں گی۔ کیا ہوا؟ کوئی جھگڑا ہے؟ مجھے بتائیں۔ میں بار بار بھائی سے بات کر رہا تھا، چھوڑ کر نہیں جائیں، چھوڑ کر نہیں جائیں، لیکن بھابھی نے زور سے چلایا، تمہارے بھائی نے مجھے طلاق دے دی ہے اور اب میں نہیں رکوں گی، ایک پل بھی نہیں۔ یہ سن کر میرا دل اچانک دھڑکنا بند سا ہو گیا۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ سب کیسے ممکن ہو گیا۔ بھابھی نے اپنا بیگ اٹھایا اور جانے کی کوشش کی۔ میں نے فوراً ہاتھ بڑھایا، لیکن بھائی نے اسے اٹھا کر بستر پر رکھ دیا۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا، یہ آپ نے کیا کیا؟ بھائی نے سر جھکایا اور تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد کہا، یہ دوائی ہے جس کا استعمال میں کام پر دیکھتا ہوں، اس سے بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اگر یہ جانے دیتی تو بہت بڑا مسئلہ بن جاتا۔ میں نے غصے اور حیرانی کے ملے جلے احساس کے ساتھ کہا، مسئلہ تو پہلے ہی بن گیا، آپ نے طلاق دے دی ہے، اب وہ یہاں رہ کر کیا کرے گی؟ بھائی نے آہستہ سے کہا، نہیں ایسا نہیں ہوگا، میں اسے جانے نہیں دوں گا، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے فوراً پوچھا، محبت کرتی ہیں تو پھر طلاق کیوں دی؟ اب تو طلاق ہو گئی ہے۔ اس نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، کوئی تو حل ہوگا، تمہیں نہیں پتا، حلالہ ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے پوچھا، حلالہ کون کرے گا؟ اس نے غصے میں کہا، تو وہ بھی چپ کر جاؤ، کسی کو یہ بات نہ بتانا۔ میں اور بھائی دونوں صبح تک سوچتے رہے کہ کیا کرنا ہے، کوئی حل نکالنا ہے، یہ سب کچھ یوں ہی رہ جائے گا۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا، یہ سب کس طرف بڑھ گیا۔ میں نے آخرکار بھائی سے پوچھا، یہ سب کچھ ہوا کیوں؟ آخر بات اس حد تک کیسے پہنچ گئی؟ بھائی نے سر جھکا کر کہا، اس سے پہلے میرا کسی لڑکی کے ساتھ تعلق تھا، اس کے بارے میں تمہاری بھابھی کو پتہ چل گیا۔ میں نے حیرانی سے کہا، واہ، پھر تو یہ سب آپ کی غلطی ہے۔ اس نے غصے سے کہا، اب مجھے میری غلطیاں نہ بتا، دفع ہو جا۔ میں خاموش ہو گیا اور وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں بیٹھا سوچنے لگا، دل بھاری تھا اور ذہن میں ہزاروں سوالات تھے۔ اب آگے کیا ہوگا؟ یہ سب کیسے ختم ہوگا؟ بھائی کی حالت کیا ہوگی اور بھابھی کی سوچ کہاں جا رہی ہے؟ گھر میں ایک عجیب سا خوف اور بے چینی چھا گئی تھی۔ ہر کمرے کی خاموشی، ہر چیز کی اداسی، ہر لمحے کی تنہائی محسوس ہو رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید یہ رات سب سے لمبی رات ہے جو کبھی گزری۔ بھابھی جب ہوش میں آئی تو ان کا غصہ کسی حد سے بڑھ گیا تھا، آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر غصے کے نشانات واضح تھے۔ وہ فوراً بھائی کی طرف دیکھیں اور چلائیں، تم مجھ پر حرام ہو چکے ہو، میں تم پر حرام ہو گئی ہوں، مجھے جانے دو۔ میں نے ان کی باتیں سنی اور دل دہل گیا۔ میں نے کبھی بھابھی کو اتنا غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنے غصے اور مایوسی میں ایک لمحے کے لیے بالکل خاموش ہو گئیں، لیکن پھر دوبارہ بول اٹھی، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے جانے دو۔ بھائی نے انہیں فوراً روکنے کی کوشش کی۔ وہ نرم لہجے میں کہہ رہا تھا، حلالہ کر لیں گے، مجھے ایک آخری موقع دے دو، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ بھابھی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ نہیں کہا، صرف آنکھیں جھکائیں اور خاموش رہیں۔ پورے دن بھائی نے بھابھی کو منانے کی کوشش کی۔ شام تک وہ مسلسل ان کے پاس رہا، ان کے پاس بیٹھا اور ہر ممکن طریقے سے انہیں راضی کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ بھابھی کے لیے باہر سے کھانا منگوایا اور ان کے لیے گرم گرم کھانا لے آیا۔ بھابھی کو کھلانے کے بعد بھائی نے خود بھی بیٹھ کر کھانا کھایا۔ یہ سب کچھ ایسے کیا کہ بھابھی کی ناراضگی کم ہو، لیکن غصہ اور مایوسی ابھی بھی دل میں چھپی ہوئی تھی۔
کچھ دیر کے بعد وہ دونوں اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ حلالہ ہی ایک حل ہے۔ بھائی نے نرم لہجے میں کہا کہ یہ سب کچھ ختم کر دے گا اور پھر سب کچھ معمول پر آ جائے گا۔ لیکن اس بات کے بعد رات کو بھائی میرے کمرے میں آئے۔ ان کا چہرہ سنجیدہ تھا، آنکھوں میں بے چینی اور اضطراب صاف نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، کامران، تم مدد کرو حلالہ کرنے میں۔ میں چونک گیا اور حیرانی سے پوچھا، میں یہ سب کیسے کر سکتا ہوں؟ بھائی نے اپنی طرف دیکھا، تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر آہستہ سے کہا، اگر تم نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ مجھے کسی پر بھروسہ نہیں ہے۔ مدیحہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، میں اس کی کسی اور آدمی سے شادی کرواؤں تو وہ طلاق کبھی نہیں لے گی اور میں بس دیکھتا رہ جاؤں گا۔ لیکن میں تم پر بھروسہ کر سکتا ہوں میرے بھائی، میں تم پر بھروسہ کر سکتا ہوں۔ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی، بھابھی مان جائیں گی تو؟ اس نے بیچ میں روک دیا۔ وہ کیا کرے؟ اب بیچاری اس مصیبت میں پھنس گئی ہے۔ میں اسے بناؤں گا اور تم بتاؤ گے۔ میں سوچ میں پڑ گیا، دل میں حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات تھے۔ میں نے کہا، میں تو کیا کہہ سکتا ہوں، میں تو آپ کا بھائی ہوں۔ اگر اس سے آپ کا گھر ٹھیک ہوتا ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ میں ابھی مان گیا۔ بھائی نے میری بات سنی اور سر ہلایا۔ آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون آیا۔ وہ جان گئے کہ کم از کم کسی پر بھروسہ کر سکتے ہیں اور یہ مسئلہ حل ہونے کا راستہ مل گیا۔ گھر میں رات کا ماحول خاموش تھا، لیکن اس خاموشی میں ایک عجیب سا دباؤ چھپا ہوا تھا۔ میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا اور آگے کیا ہونے والا ہے۔ ایک بات بہت عجیب تھی کہ بھابھی نے جو بھی حالات کا سامنا کیا وہ بہت آسانی سے مان گئی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنی جلدی کسی فیصلے کے لیے راضی ہو جائیں گی۔ مجھے یاد ہے ہم لوگ اکثر ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے، کبھی کبھی ہنستے، کبھی مزے کرتے، ایسے لمحے جو اب صرف یاد رہ گئے ہیں۔ بھابھی میرے لیے بہن کی طرح تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھنا، باتیں کرنا، ہنسنا، یہ سب کچھ دل کو سکون دیتا تھا۔ میں اکثر سوچتا کہ اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو شاید ہم سب کی زندگی کتنی خوشگوار رہتی۔ مجھے لگا تھا کہ بھابھی انکار کر دیں گی، اس لیے میں نے ہاں کہا تھا۔ میں اپنے بھائی کی نظر میں برا نہیں بننا چاہتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے انکار کیا تو بھائی ناراض ہو جائیں گے اور پھر گھر کا ماحول مزید خراب ہو جائے گا۔ لیکن مجھے یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ بھابھی فوراً اور آسانی سے راضی ہو گئیں۔ اگلے ہی دن بھائی نے مولوی صاحب کو بلا لیا اور سارا انتظام کر دیا۔ بھائی نے مجھے بہت سنجیدگی سے کہا، تم 3 دن کے بعد اپنی بھابھی کو میرے سامنے بٹھا کر منہ سے بول کے طلاق دے دینا تاکہ میں بھی گواہ بن جاؤں۔ میں اس بات کو سنتے ہوئے اندر ہی اندر خوف زدہ اور دکھی ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ بھائی جو کر رہا ہے وہ غیر شرعی ہے۔ عدت پوری نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ اگلے دن بھابھی کا نکاح کروا رہا تھا اور پھر 3 دن بعد وہ انہیں دوبارہ طلاق دے کر اسی دن بھابھی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا تھا۔ بھائی نے یہ سب کچھ مجھے تفصیل سے بتایا اور میں بس حیران رہ گیا۔ نکاح کے دن جب سب انتظامات مکمل ہو گئے اور سب لوگ گھر میں موجود تھے، بھائی نے مجھے کہا، تم چلے جاؤ، کمرے میں جاؤ۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دل بھاری اور دماغ میں سوالات کے بادل تھے۔ میرے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنا انتہائی مشکل تھا۔ میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ بھائی کے فیصلے کس حد تک غلط اور خطرناک ہیں۔ مجھے یہ سب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ کمرے میں بیٹھا میں نے بھابھی کی طرف دیکھا۔ وہ میری شکل دیکھ کر خاموش رہیں، آنکھوں میں غصے کے ساتھ دکھ بھی تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، تم بہت اچھے انسان ہو، اپنے بھائی جیسے نہ بننا۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بن تو گیا ہوں اپنے بھائی جیسا۔ بھابھی نے سر ہلا کر کہا، نہیں، تم ویسے کبھی نہیں بنو گے۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ اس لمحے گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ماں بھی گھر نہیں تھی، اس لیے کوئی نہ تھا جو یہ سب کچھ روک سکے۔ میں جانتا تھا کہ اگر ماں موجود ہوتی تو شاید یہ سب کچھ کبھی نہ ہوتا۔ میں نے آہستہ سے کہا، آپ کو پتہ ہے نا ہمیں یہ سب کیسے کرنا ہے؟ بھابھی نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا، ہاں، لیکن پہلے مجھے وہ پانی کا گلاس پکڑا دو۔ میں نے انہیں پانی کا گلاس پکڑا دیا۔ میرا منہ دوسری طرف تھا اور میں نے نہیں سوچا تھا کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ تھوڑی دیر بعد بھابھی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ اچانک بے ہوش ہو گئی اور میں گھبرا کر بھاگا۔ میں نے فوراً انہیں اٹھایا اور ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے آہستہ سے میری طرف دیکھا اور کہا، یہ اس دنیا سے جا چکی ہیں۔ میں اور بھائی دونوں حیران اور غمزدہ ہو گئے۔ بھابھی نے اپنی زندگی خود ختم کر دی تھی۔ میں بیٹھا دل میں گہرا خلا محسوس کر رہا تھا۔ بھابھی جو مہینوں سے بھائی کے ٹارچر، روز کی لڑائیاں، روز کے جھگڑے اور پھر طلاق اور حلالے کے منصوبوں کا سامنا کر رہی تھیں، آخرکار برداشت نہیں کر سکیں۔ میں اچانک سب کچھ سمجھ گیا کہ کیوں وہ اتنی آسانی سے مان گئی تھیں۔ ان کا پلان ہی یہ تھا کہ وہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کریں گی بلکہ اپنی زندگی کا اختتام کر دیں گی، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ بھائی کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، وہ ہاتھ میں کچھ نہیں پکڑے تھے، بس خاموش بیٹھا رہ گیا تھا۔
میں دیکھ رہا تھا کہ کیسے ایک شخص کی انا اور غصہ کسی کی پوری زندگی برباد کر سکتا ہے۔ بھابھی صرف 21 سال کی تھی اور شادی کو ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا تھا۔ ماں جب گھر واپس آئیں تو ان کے لیے بھی قیامت ٹوٹی۔ وہ اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ کر بے حد دکھی اور حیران رہ گئیں۔ بھائی نے بس چپ ہو جانا بہتر سمجھا۔ وہ دن اور رات ایک جیسے تھے۔ گھر کی ہر چیز میں غم اور سکون کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ میں بھی اپنی ایک اچھی دوست اور بھابھی کو کھو چکا تھا۔ بھائی کے غصے اور انا نے بھابھی کی زندگی مکمل طور پر برباد کر دی تھی۔ میں ہر لمحے سوچتا رہتا کہ اگر حالات مختلف ہوتے، اگر بھائی اپنے غصے پر قابو پاتا، اگر ماں گھر میں ہوتی، شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ لیکن اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ میں اکثر بیٹھ کر سوچتا کہ بھابھی کتنی خوش مزاج اور زندہ دل لڑکی تھیں۔ گھر میں ان کے آنے سے جو خوشی کی لہر تھی وہ اب صرف یادوں میں رہ گئی تھی۔ ہر گوشہ، ہر کمرہ، ہر چیز اب سنسان اور اداس لگتی تھی۔ ان کے ہنسنے کی آواز، ان کے بات کرنے کا انداز، سب کچھ اب غائب ہو گیا تھا۔ میں بھائی کی طرف دیکھتا اور سوچتا کہ وہ جو بھی کر رہا تھا وہ کس حد تک خطرناک اور تباہ کن تھا۔ وہ کہتا تھا کہ محبت کرتا ہوں، لیکن محبت کے نام پر جو کچھ کیا اس نے سب کچھ برباد کر دیا۔ گھر کی دیواریں اب خاموش ہیں، کسی کی ہنسی، کسی کی آواز، کسی کی خوشی، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ رات کے وقت جب میں اپنے کمرے میں بیٹھتا تو اکثر بھابھی کے چہرے کو یاد کرتا۔ وہ کس طرح ہنستی، باتیں کرتی اور ہمارے ساتھ وقت گزارتی تھی، لیکن اب وہ صرف یادوں میں رہ گئی۔ میں دل ہی دل میں سوچتا کہ اگر حالات مختلف ہوتے، اگر بھائی کچھ اور سوچتا، شاید آج وہ زندہ ہوتی۔ بھائی بھی اب چپ رہنے لگا تھا۔ کبھی کبھی میں اسے دیکھتا، وہ بھی اپنی غلطیوں اور نتائج کی شدت میں دبکا رہتا۔ ہم دونوں، میں اور بھائی، اپنے گناہوں اور فیصلوں کے اثرات میں پھنس گئے تھے۔ ایک طرف بھابھی کی یاد اور اس کی جان کی کمی، دوسری طرف بھائی کی انا اور غصے کا سایہ۔ میں دل ہی دل میں دعا کرتا تھا کہ کاش وقت واپس پلٹ جاتا، کاش ہم سب کو درست کر سکتے۔ لیکن زندگی نے ہمیں یہ سبق دیا کہ کچھ چیزیں واپس نہیں لائی جا سکتی۔ بھابھی کی موت، بھائی کا خاموش رہنا اور گھر کا سنسان ماحول، سب کچھ ایک حقیقت بن گئی تھی۔ اب گھر میں ہر چیز خاموش، ہر لمحہ دبا ہوا، ہر کمرہ اداس۔ میں اکثر بیٹھ کر سوچتا کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا، اور انسان کی انا اور غصہ کسی کی پوری زندگی کو کس طرح تباہ کر سکتا ہے۔ میں نے اپنی بھابھی، اپنی دوست اور اپنی خوشی سب کچھ کھو دیا۔ ہر دن کی یاد اور ہر لمحے کا غم دل کے اندر ایک گہرا زخم بن گیا۔ آج بھی میں یاد کرتا ہوں تو مجھے بھابھی کا چہرہ یاد آ جاتا ہے۔ کتنی خوش تھیں وہ جب ان کی شادی ہوئی تھی، زندہ دل، ہنسنے مسکرانے والی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہونے والی، اور بھائی نے ان کو کس مقام پر لا کے چھوڑا تھا۔ یہ سب کچھ بھائی کی وجہ سے ہوا تھا، اور بھائی سے آخرت میں سوال ضرور ہوگا، اور وہ اس کے بعد کبھی خوش نہیں رہے۔ کافی سال گزر گئے، بھائی نے شادی کا نام بھی نہیں لیا، بس پیسہ کمانے کی مشین بنے ہوئے ہیں۔ اب تو میری شادی ہونے والی ہے، لیکن بھائی ویسے کے ویسے ہیں۔ شاید ان کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے بہت برا کیا ہے، اس لیے خود کو سزا دے رہے ہیں۔